بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے لیے میڈیکل ایڈ روانہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس کے 640 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 146 مریضوں کے شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 1810 ہو گئی ہے۔ طالبان نے آج ایک بیان میں افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں ایک فوجی مرکز پر کیے گئے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے لیے میڈیکل ایڈ روانہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اس امداد کا مقصد صومالیہ کی حکومت کی ملک کے اندر کورونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کو کامیاب بنانا ہے۔ وزارت انتظامی ترقی، محنت اور سماجی امور ملک کے مختلف رہائشی علاقوں میں ورکرز کی رہائش گاہوں کی انسپیکشن کے سلسلے میں اپنی مہم بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس مہم کا مقصد اس بات کا تعین کرنا ہے کہ پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت کی ضروریات کا اطلاق کس حد تک ہو رہا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کے 640 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس کے 146 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، اور یوں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 1810 ہو گئی ہے۔ نئے مریضوں کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور ان کی ضروری میڈیکل کیئر کی جا رہی ہے۔ حکومت قطر نے ایک ایسی نئی میڈیسن حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تجرباتی استعمال کے دوران کورونا وائرس کے علاج کے سلسلے میں مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ حمد میڈیکل کارپوریشن میں انفیکشن والی بیماریوں کے شعبے کے نگران ڈاکٹر عبداللطیف الخاد کا کہنا ہے کہ امریکہ میں حال ہی میں اس میڈیسن کو کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور اس کے خاطر خواہ مثبت نتائج دیکھنے میں آئے ہیں۔ دوحہ میونسپلٹی نے قطر میں 33 فوڈ آؤٹ لیٹس کو 30 دن کے لیے بند کر دیا ہے، کیونکہ ان کے مالکان نے گزشتہ ماہ صحت عامہ سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی تھی۔ دوحہ میونسپلٹی کے ہیلتھ مانیٹرنگ سیکشن کے انسپیکٹروں نے مختلف فوڈ آؤٹ لیٹس کے 2363 انسپیکشن دورے کیے۔ ان دوروں کا مقصد، ان دوروں کا تعلق وزارت بلدیاتی امور اور ماحولیات کے اس پلان سے ہے جس کے ذریعے ملک کے اندر تمام فوڈ آؤٹ لیٹس کی جانب سے صحت عامہ سے متعلق قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ آج کویت کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ وہاں کورونا وائرس کے مزید 295 مریض تشخیص کیے گئے ہیں، جس کے بعد کویت میں اس وائرس میں مبتلا مریضوں کی کل تعداد 5278 ہو گئی ہے۔ وزارت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی خبر دی ہے، اور یوں کویت میں ہلاکتوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے۔ دنیا اسنا عمان کی وزارت صحت نے بھی آج کورونا وائرس کے 69 نئے مریضوں کے رجسٹر کیے جانے کی تصدیق کی ہے، اور یوں وہاں مریضوں کی مجموعی تعداد 2637 ہو گئی ہے، جبکہ 12 مریضوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایبے نے ملک کے اندر جاری ایمرجنسی میں 31 مئی تک اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کورونا وائرس ٹاسک فورس کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماہرین اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ علاقائی سطح پر وائرس کے انفیکشن میں کمی ہوئی ہے تو ایمرجنسی کو 31 مئی سے پہلے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ شنزو ایبے کا کہنا ہے کہ ٹوکیو اور اوساکا سمیت ملک کے 13 صوبوں میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، شخصی رابطوں کو 80% تک کم کرنے کا ہدف برقرار رہے گا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں کورونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 3.5 ملین ہو گئی ہے، اور 2,47,000 سے زیادہ لوگ انتقال کر گئے ہیں، جبکہ 1.1 ملین لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں۔
روس کی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 10,581 نئے کیسز منظر عام پر آئے ہیں اور یہ تعداد کل کے مقابلے میں قدرے کم ہے اور ملک میں مریضوں کی کل تعداد 1,45,200 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,356 انتقال کر گئے ہیں جبکہ 18,800 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اٹلی میں حکومت نے کورونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کے 2 ماہ تک گھروں میں رہنے کی جو پابندی عائد کی تھی اس میں آج سے محتاط طور پر کمی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ اٹلی میں لاک ڈاؤن کے باوجود کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی پابندی میں نرمی سے نئے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ادھر جرمنی میں بھی آج سے حالات کو پہلے کی طرح معمول پر لانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ہیئر ڈریسرز کی دکانیں سخت شرائط کے تحت کھول دی گئی ہیں، عجائب گھروں اور گرجا گھروں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور کار فیکٹریوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ فرانس کے ساتھ ملنے والی کچھ سرحدی گزرگاہوں کو کھول دیا گیا ہے، جبکہ پولینڈ سے آنے والے کچھ مسافروں کے لیے بھی سرحدیں کھول دی گئی ہیں۔ جرمنی کو دوسرے بڑے یورپی ملکوں کے مقابلے میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تاہم چانسلر مرکل نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ مختلف شہروں کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے سے اب تک حاصل ہونے والی کامیابیوں کو کہیں نقصان نہ پہنچے۔ ایتھنز سے رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یونان کی حکومت نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 6 ہفتے پہلے جو لاک ڈاؤن کیا تھا اس میں بتدریج کمی کی جا رہی ہے۔ چنانچہ لوگوں کو اپنے بال کٹوانے، کتابیں اور پھول خریدنے، یہاں تک کہ ساحل پر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دریں اثنا پولیس بسوں، میٹرو اسٹیشنوں اور دکانوں کا معائنہ کر رہی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ لوگ ماسک پہننے اور ایک دوسرے سے فاصلے پر رہنے کے قوانین کا احترام کریں۔ ایران میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے 74 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد وائرس سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 6,277 ہو گئی ہے۔ ایران کی وزارت صحت نے آج ایک بیان میں کہا کہ یہ ہلاکتیں متعدد شہروں میں مساجد دوبارہ کھولنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ وزارت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تشخیص شدہ کیسز کی مجموعی تعداد 98,647 ہو گئی ہے۔ کل صدر روحانی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پابندیوں کو کم کرنے کے ایک وسیع تر منصوبے کے تحت پیر کے روز ملک کے 132 شہروں میں مساجد کھول دی جائیں گی۔ یورپی یونین نے کورونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے کے لیے 1 بلین یورو یعنی 1.09 بلین ڈالرز دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس بات کا اعلان آج یورپی کمیشن کے صدر ارسلا وان ڈر لیئن نے برسلز میں ایک کانفرنس کے دوران کیا۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گٹرس نے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا وائرس کے علاج کو ہر ایک کے لیے دستیاب ہونا چاہیے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس امید کا اظہار کیا کہ سال 2020 کے ختم ہونے سے پہلے کورونا وائرس کے علاج کے لیے ویکسین تیار کر لی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات رواں سال امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے اپنی انتخابی مہم کے آغاز کے موقع پر کہی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر ٹرمپ نے امریکی عوام سے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مایوسی کا شکار نہ ہوں اور ایک شاندار مستقبل کا انتظار کریں۔ یاد رہے کہ امریکہ کے اندر کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے اور اس کی وجہ سے ہونے والی جانی نقصان پر صدر ٹرمپ اور ان کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ان کی حکومت کی کارکردگی ناقص رہی اور فوری ضروری اقدامات نہیں کیے گئے۔ سامعین، دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ تہران سے آمدہ رپورٹس کے مطابق ایران کی حکومت نے اقوام متحدہ کی جانب سے ایران کے لیے اسلحے پر لگائی گئی پابندی میں توسیع کے سلسلے میں امریکی حکومت کی کوششوں کو ناجائز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ آج ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ ایران سن 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے سے الگ ہونے کا خواہش مند نہیں ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ جمعرات کے روز واشنگٹن حکومت نے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل رواں سال اکتوبر کے اختتام سے پہلے ایران پر اسلحے کی پابندی میں توسیع کر دے گی۔
ایرانی وزارت خارجہ کے بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2018 میں جوہری معاہدے سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا، اس لیے وہ اب اس معاہدے کا رکن نہیں۔ چنانچہ امریکہ کے غیر قانونی اقدامات پر ایران کا رد عمل سخت ہوگا۔ طالبان نے آج ایک بیان میں افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں ایک فوجی مرکز پر حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے، جہاں افغان فوج اور انٹیلیجنس کے کم از کم 150 ارکان تعینات تھے۔ یہ حملہ جو کل رات کیا گیا تھا، درجنوں افراد کے ہلاک اور زخمی کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ادھر افغانستان کی وزارت دفاع نے اس حملے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ حملہ ایک ٹرک بم دھماکے سے کیا گیا۔ وزارت دفاع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کل رات ہی جنوب مشرقی صوبے پکتیتا میں ایک مسجد میں طالبان جنگجوؤں نے دستی بم پھینکا، جس کی وجہ سے کم از کم 20 افراد زخمی ہو گئے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے لیے میڈیکل ایڈ روانہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے 640 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 146 مریضوں کے شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 1810 ہو گئی ہے۔ طالبان نے آج ایک بیان میں افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں ایک فوجی مرکز پر کیے گئے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔